میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروان حضرت سیدنا سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ پاک نے یہ شرف بخشا، یہ کرامت عطا فرمائی کہ آپ دریائے دجلہ میں مصلی بچھاتے اور اس پار سے اس پار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص کی نظر آپ پہ گئی، اس نے سلام عرض کیا، پھر سلام کے بعد کہتا ہے یا جنید مجھے بھی دریائے دجلہ کی اس پار سے اس پار جانا ہے، لیکن کوئی کشتی کوئی ملاح دور دور تک نظر نہیں آتا، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اور اللہ والوں کی شان ہوتی کہ وہ مخلوق خدا کی ہمیشہ مدد کرتے تھے، ہر ایک کے کام آیا کرتے تھے، چاہے اپنا ہو یا پرایا ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیروان ہو، آپ نے اس سے کہا کہ چل اب تو مصلی پہ پیر رکھ، کھڑے ہو جا، لیکن کہنا یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید۔ اس نے کہا اچھا میں یہ کہوں گا۔ اب آپ جیسے ہی اس مصلی پر سوار ہوئے، آپ کھڑے ہونا تھا، آپ نے کہا یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور وہ کہتا ہے یا جنید یا جنید یا جنید۔ بیچ دریا میں پہنچنا تھا کہ شیطان لعین آتا ہے اور اس نوجوان کو ورغلاتا ہے، اس کے دل میں وسوسے پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تو کہتا ہے یا جنید یا جنید، اور وہ کہتے ہیں یا اللہ، کیا تیرا اللہ نہیں ہے؟ کیا صرف انہی کا اللہ ہے؟ اس نے کہا ہاں بات تو بالکل صحیح ہے۔ اس نے کہا یا اللہ۔ اب یا اللہ کہتا ہے کہ اب ڈوبتا جاتا ہے، اب مرتا کیا نہیں کرتا، پھر کہتا ہے یا جنید یا جنید۔ اب جیسے یا جنید کہتا ہے پھر سے اوپر آ جاتا ہے، یا اللہ کہتا ہے تو ڈوبنے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس کے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اب جیسے ہی دریا پار کر لے گئے، اب اس نے کہا کہ جنید بغدادی آپ فرمائیے، مجھے یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ بھی اسی مصلی پر تھے، میں بھی تھا، لیکن آپ کہہ رہے یا اللہ، اور میں نے کہا یا جنید، میں نے یا اللہ کہا تو میں ڈوبتا گیا، آپ نے یا اللہ کہا لیکن آپ پار لگ گئے، اور میں نے یا اللہ کہا تو ڈوبنے لگا، ایسا کیوں؟ آپ کا بھی اللہ ہے، اللہ میرا بھی ہے۔ آپ نے کہا نادان، اللہ تیرا بھی ہے، اللہ میرا بھی ہے، لیکن پہلے تو جنید تک پہنچ پھر اللہ تک پہنچنا، ابھی تک تیری رسائی جنید تک نہیں ہوئی ہے تو اللہ تک کیسی ہوگی؟ اسی لیے پہلے اپنی زبان میں تاثیر پیدا کر کہ تو یا اللہ کہہ اور سمندر کو پار کر لے جا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیروان ہو، الحمدللہ ہم اور آپ وسیلے کے قائل ہیں، اسی لیے ہم اولیاء اللہ کا نام لیتے ہیں، کیونکہ اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اگر اللہ چاہتا کہ ہم اس سے پہلے کسی پیر، فقیر یا نبی تک پہنچے تو وہ سورہ بقرہ میں یہ نہ کہتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے محبوب، جب تم سے میرے بندے مجھے پوچھے تو میں نزدیک ہوں، دعا قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی۔ جب مجھے پکارے تو انہیں چاہیے میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں کہ کہیں راہ پائیں۔ وہ کہتا اے نبی، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو کہو کہ وہ تم تک پہنچ جائیں، پھر مجھ تک پہنچ جائیں گے اور میں ان کی دعائیں قبول کر لوں گا۔ اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ جس شیطان نے اللہ کو چیلنج کیا کہ میں تیرے ہر بندے کو تیرے رستے سے بھٹکاؤں گا، وہ اللہ کا نام لینے کے لیے کہہ رہا ہے، اور جس انسان نے ایک ولی کی حیثیت سے عام لوگوں کو اللہ سے جوڑنا تھا، وہ اپنا نام لینے کے لیے کہہ رہے ہیں۔